میں کیسے یہ بات نہ کہوں کہ اس شہر کے اندر نوجوانوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کار کون تھے؟ جو لوگ اغوا کرتے ہیں ان کو لوگ چور کہتے ہیں، ان کو ڈاکو کہتے ہیں، ان کو حریص اور لالچی کہتے ہیں، ان کے لیے نت نئی گالیاں نکالتے ہیں۔ کاش یہ سارے ڈاکو ہی ہوتے، یہ فوجی نہ ہوتے، یہ ایجنسیوں کے لوگ نہ ہوتے۔ ہمیں حیا آتی ہے کہ ہماری ایجنسیوں کے لوگ ہمارے نوجوانوں کا اغوا کرتے ہیں۔ شکیل ترابی کا بیٹا ابھی تک اس کے ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہے۔ خدا کرے ان فوجیوں کے بیٹوں کے ساتھ بھی، اغوا کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہی سلوک کرے۔ میں کوئی بددعا نہیں دے رہا، جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے سامنے آئے، یہ بھی رسوا ہو، یہ بھی بدمعاشی کرنے کے نتیجے میں حالات کی خرابی، یہ رو رو کر اس دنیا کے اندر حالات کی خرابی کو دیکھیں۔ ویسے تو جو حالات کی خرابی 1971 میں اس فوج نے دیکھ لی ہے، اس کے بعد کسی مزید بددعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ امت مسلمہ، ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، ہر ماں اپنے بچے کو ہمیشہ یہی سمجھاتی رہی ہے کہ بیٹا غازی بنو گے یا شہید، کہ مسلمان ان دو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن 1971 میں ہم نے بتایا نہ غازی نہ شہید، صرف فوجی، ہتھیار ڈالنے والے، لاکھوں 90,000 کی تعداد میں بھارت کی قید میں جانے والے، نہ غازی نہ شہید، صرف فوجی۔ یہ ذلت اور رسوائی اس وجہ سے کہ تم ماشاء اللہ لگاتے ہو۔ میں فوجیوں سے جو ہمارے بھائی ہیں، بڑے چھوٹے ہیں، ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ نعرے فضاؤں میں تحلیل نہیں ہوں گے، ہواؤں کے اندر گم نہیں ہو جائیں گے۔ یہ تنکے اور خاک کے ذرے نہیں ہیں کہ ہواؤں کے اندر تحریر ہو جائیں۔ یہ نعرے وہاں تک پہنچیں گے اور پہنچ رہے ہیں، وہ ذات کے جو انتقام لینے والی ہے۔ مجھے اور ان لوگوں کو کمزور سمجھ کر ہمارے بچوں کو اٹھانا، ان پر ظلم کی نئی نئی شکلیں ایجاد کر کے ایذا پہنچانا، بھارت کی فوج کاش یہ کام کر رہی ہوتی اور ہم کہتے کہ دشمن نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ لیکن قرے فال نکالا جائے تو زبان پہ بارے رہا، یہ کس کا نام آیا؟ اپنی ایجنسیوں کے لوگ، اپنی فوجی سامنے آتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو پکڑنے والے، معصوم لوگوں پر ظلم کرنے والے، اور گناہ گاروں کو اسکارٹ فری، گناہ گاروں کو وزیر داخلہ بنا دیتے ہیں، گناہ گاروں کو ملک کا صدر بنا دیتے ہیں۔ چوروں اور لٹیروں کو جنہوں نے کروڑ ڈالر باہر کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہماری گردنوں پر سوار کرا دیتے ہیں۔ اور امانت و دیانت کا پیکر اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو، فرزندان توحید کو، ان کے ساتھ اذیت ناک سلوک کرنا۔ اگر فوجیوں اور ایجنسیوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ تقریریں فضاؤں کے اندر گم ہو جائیں گی، یہ تقریریں فضاؤں میں گم نہیں ہوتی۔ اگر ہم آج بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے پڑھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے پڑھتے ہیں، دیگر خلفائے راشدین، یہی وہ خطبے اور تقریریں ہیں جو فضاؤں میں گم نہیں ہوتی، جو عرش کے پائے تک پہنچتی ہیں، اور عرش کے پائے کے اوپر قوموں کے مستقبل اور تقدیر کے بارے میں فیصلے لوگوں تک پہنچاتی ہیں۔ ہم بددعا نہیں کرتے، لیکن کیسے ان کو راہ راست دکھائی جائے؟ کل پھر 5 فروری منائیے، پرسوں پھر 5 فروری منائیے، آپ مجھے بتائیے، سر کے بل حاضر ہوں گا، اس کوچے یار میں حاضر ہوں گا۔ کتنی دور تک انسانوں کا سمندر ہے، ان کے سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ کتنی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، معصوم بچے جن کی گودوں میں ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے اپنے گھروں میں، یہ چین سے نہیں بیٹھ سکتی؟ ہاں، یہ نہیں چین سے بیٹھیں گی۔ تم نے بے چین کیا ہے، اے زرداری اور کیانی اور گیلانی، تم نے کشمیریوں کو بے چین کیا ہے، تم نے پاکستانیوں کو بے چین کیا ہے، تم نے ہمارا جینا آرام کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، شکیل ترابی اور اس کی بیوی، یعنی بیٹے کی ماں اور باپ، کیسے سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ ان کا جگر گوشہ تم نے چھینا ہے۔ خدا کرے تمہارے جگر گوشے بھی اسی طرح تم سے